السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارا یہ موضوع جو ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی ادوار میں خرید و فروخت کا ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا، جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ بارٹر سسٹم یہ ہوتا تھا کہ خرید و فروخت کے لیے کرنسی استعمال نہیں ہو رہی، سونا چاندی استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ کے بدلے میں خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے دودھ خریدنا ہے، تو دودھ خریدنے کے اگینسٹ میں چاول دے رہا ہوں اس کی قیمت کے بطور قیمت، ٹھیک ہے؟ تو یہ بارٹر سسٹم کہلاتا ہے ہمارے پاس۔ اسلام نے اس بارٹر سسٹم کی نفی نہیں کی، یعنی چیز کے بدلے میں چیز، پروڈکٹ کے بدلے میں پروڈکٹ، اس کی نفی نہیں کی، لیکن اس کو ریگولائز کر دیا۔ ریگولائز کرنے کا طریقہ یہ بنایا کہ اس میں ایک بات جس کا خیال رکھا کہ بائر اور سیلر، سب سے پہلی چیز ان دونوں کو نقصان نہ پہنچے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خدا یا جھوٹ والا پہلو نہ کریں۔ اس میں جس طریقے سے جس رول کو لے کر اس کو ریگولائز کیا گیا، وہ دو چیزیں آ گئیں۔ ان چیزوں کی وضاحت میں آگے چل کر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارٹر سسٹم کے حوالے سے شریعت نے جو ہمیں کچھ زبردست قسم کی انسٹرکشنز دی ہیں، یہ انسٹرکشنز گو ہمارے سامنے تو کچھ اسپیسیفک ورڈنگز کے ساتھ آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر باب بیع التمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے ساتھ۔ اب ذہن میں یہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف کھجور ہی اس ممانعت کے یا اس اجازت کے حدود میں ہے، بلکہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس پیرامیٹر پر ناپی جا سکتی ہے۔ اس کا حلال اور حرام ہونے کا جو فتویٰ ہے وہ اس پیرامیٹر پر دیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ احادیث میں صرف چند چیزوں کا ذکر آیا، جیسا کہ ابھی چل کر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اس کو ریگولائز کر دیا، اور ریگولائز کرنے میں ایک ٹائم فیکٹر کو سب سے پہلے سامنے رکھا ہے۔ خرید و فروخت کے حوالے سے ایک ٹائم فیکٹر از موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ سودا نقد ہونا چاہیے، سیم ٹائم پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایک چیز ادھار کر دی جائے۔ ادھار کی کہاں اجازت ہے، اس کی بات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں، اس میں ایک تو ٹائم فیکٹر آ گیا، اور دوسرا اس میں ادھار کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وقت سیم وہی وقت ہو، یعنی نقدی ہو، نقد بنقد ہو، اور یدن بے یدن ہو۔ یہ دو باتیں جو ہیں اس بات کو سامنے رکھی گئی۔ اچھا، یہ دو باتیں کب کام کرتی ہیں، اور ان میں سے ادھار والا جو ایک فیکٹر ہے وہ کب کام کرتا ہے، اس کی وضاحت ابھی ہم آگے چل کر آپ کے سامنے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس کو میں اگر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، صرف ایک دو جملوں کی صورت میں، اگر وہ پروڈکٹ ایک ہے، سیم پروڈکٹ میں یہ دونوں شرطیں کام کریں گی، سیم پروڈکٹ میں یہ دونوں شرطیں کام کریں گی، یعنی نقد اور ادھار، نقد ہونا چاہیے اور ادھار نہیں ہونا چاہیے، اور سیم ٹائم پر ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر پروڈکٹ الگ الگ ہیں تو اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے، ٹائم کا جو ہے مسئلہ اس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم آگے چل کر کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ۔ تو آئیے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تبویب جو بیان کی وہ ذرا سن لیجئے۔ 74 باب نمبر 74 باب بیع التمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا۔ 75 باب بیع الزبیب بالزبیب، کشمش کی کشمش کے عوض فروخت، والطعام بالطعام، اور کھانے کی کھانے کے بدلے میں فروخت۔ اسی طرح باب نمبر 76 باب بیع الشعیر بالشعیر، جو کے عوض جو، یعنی گندم والا،
بابو بیع الذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں سونا فروخت کرنا. بابو بیع الفضة بالفضة، چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا. بابو بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کو دینار کے عوض ادھار فروخت کرنا. باب بیع الورق بالذهب نسیئۃ، چاندی کو سونے کے عوض ادھار فروخت کرنا. دیکھیے یہاں پر پروڈکٹ الگ الگ ہوگی، ایک پروڈکٹ چاندی کی ہے اور ایک پروڈکٹ کیا ہے، سونے کی ہے، تو اس میں ادھار والا جو ہے فیکٹر آ گیا. اسی طرح باب نمبر 81 باب بیع الذهب بالورق یدن بید، سونے کو چاندی کے عوض دست بدست فروخت کرنا، یعنی سیم ٹائم پر اس کی جو فروخت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ابواب ہیں، اسی ابواب کو ہم بیس بنائیں گے اور پھر آگے چل کر اس پر بات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ذرا ہم احادیث کو ایک ذرا سرسری سی نظر ڈال لیں، کیونکہ تقریباً یہ احادیث کم و بیش کچھ کلمات کے اختلاف کے ساتھ تقریباً ایک جیسی ہیں، تو اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. اچھا جی، عن مالک ابن اوس رحمہ اللہ سمع عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عمر فاروق کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا البر بالبر، بھائی گندم کے بدلے گندم فروخت کرنا سود ہے، الا ہاء و ہاء، مگر ہاتھوں ہاتھ ہو. یہ یدن بے یدن کی جو تبویب امام بخاری نے رحمہ اللہ نے بیان کی تھی، یہ اس کی ہاء و ہاء، یعنی یدن بے، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لے لیں. کب؟ جب پروڈکٹ ایک ہوگی. اچھا، پروڈکٹ ایک ہونے کی صورت میں بھی کچھ تفصیلی بات چیت ہے جو آگے چل کر میں کرتا ہوں. والشعیر بالشعیر، اسی طرح جو کے بدلے جو بیچنا سود ہے، الا ہاء و ہاء. مطلب یہ آ گیا کہ بھئی آپ ایک پروڈکٹ کو سیم پروڈکٹ کے بدلے میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اس میں ادھار کیا تو یہ سود کے معاملے میں آ جائے گا. اس کو سیم ٹائم پر کریں، سیم کوانٹٹی کے ساتھ. والتمر بالتمر ربا الا ہاء و ہاء، اسی طرح کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا سود ہے، مگر یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کی جو مکمل جو روایت ہے وہ ہم آگے چل کر کریں گے بات، لیکن یہاں پہلے ہم اس کی وضاحت کر دیں. اسی وضاحت سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلے جو حدیث بھی وہ واضح ہو جائیں گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن پروڈکٹس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے، وہ اس حدیث میں صرف اور صرف 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: گندم، جو اور کھجور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو ایک اور حدیث آئے گی آپ کے سامنے بھی باب نمبر 77 میں، اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آئے گی جس میں ایک چھٹی چیز بھی اس میں بیان کی جائے گی. تو کل یہ 6 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو اس کو یوں سمجھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی جو پہلا جو باب اس میں باندھا ہے، سب سے پہلے تو یہ ذہن رکھ لیجئے کہ سود کے حوالے سے بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی میں سر دست ان ٹاپکس میں، یعنی یہ جو چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اس میں سود کا عمل دخل کہاں ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ لیں. اس کے سمجھنے کے بعد پھر ہمارے لیے سود کی قسمیں، یہ ربا الفضل اور ربا النسیئہ، اور یہ بھی جو ہمارے جو عصر حاضر کے جو لوگ ہیں جو سود کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں جی، کہ یہ جو بینکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ تو ربا الفضل ہے اور نہ ہی ربا النسیئہ ہے، بلکہ یہ تو اس پرانے دور کی بات ہے. ابھی یہ سود کے زمرے میں، ممنوعہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو خرید و فروخت ہے. تو اس پر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ربا الفضل جو ہے وہ کیا کیفیت ہے کہ ایک ہی جنس، سیم پروڈکٹ کی 2 چیزوں کو کمی بیشی کے ساتھ جب فروخت کرتے ہیں تو یہ ربا الفضل ہے. ربا سود کو کہتے ہیں، فضل زیادتی کو کہتے ہیں. تو وہ سود جس میں زیادتی پائی جائے، ایک ہی جنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھجور کو کھجور کے بدلے میں، کھجور کو
کھجور کے بدلے میں فروخت کیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں ہمارے پاس سود کا عمل دخل ہوگا۔ اس میں اگر کچھ کنڈیشنز کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر یہ سود کا عمل دخل اس میں نہیں ہوگا۔ وہ شروط کون سی وہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ربا نسیہ، ربا کہتے ہیں سود کو، نسیہ کہتے ہیں ادھار کو، تو جس اس میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ادھار کر لیا جائے، جنس ایک ہی ہے لیکن اس میں ایک جنس جو وہ دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، دوسری جنس کو ادھار کر لیا گیا ہے، یا تو خریدنے والی جنس ہے یا فروخت کرنے والی، کوئی ایک پروڈکٹ، یعنی پروڈکٹ سیم ہے لیکن کسی ایک سائڈ سے اس کو ادھار کر لیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے یہ کہا کہ بھائی جب سیم پروڈکٹ ہو تو اس صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ جب وہ کوانٹیٹی وائز برابر ہو۔ اچھا، یہ کوانٹیٹی جو ہے یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کوانٹیٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو جانچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ کے بدلے میں دودھ، اب دودھ کی گریوٹی، دودھ کی تھکنیس، وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں فرق آئے گا، لیکن سب سے پہلے اس کو مقدار کے اعتبار سے ایک ہونا چاہیے، مقدار کے اعتبار سے ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی ڈیٹیل آ گئی ہے، اگر ہم اس میں اسلام کے اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں جائیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ یہ الگ الگ پروڈکٹ ہیں، دونوں دودھ ہیں لیکن دونوں کے دونوں الگ الگ پروڈکٹ کہلائیں گے، یہ سیم پروڈکٹ نہیں ہوگی۔ گائے کا دودھ الگ پروڈکٹ ہے، بھینس کا دودھ الگ پروڈکٹ ہے، بکری کا دودھ الگ پروڈکٹ ہے۔ تو یہاں یہ بات کیا ہوگی کہ بکری کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ جب خریدا اور فروخت کیا جائے تو اس وقت ان کو کوانٹیٹی میں برابر ہونا چاہیے، یعنی 1 لیٹر کے مقابلے میں 1 لیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نقد با نقد ہو، اور ہونا بھی نقد ہونا چاہیے، اس میں ادھار نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خریدنے والا تو اپنا دودھ دے رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ سے کل لے لوں گا، 1 کلو دودھ کل لے لوں گا، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ، اب جنس اگر چینج ہو جاتی ہے، ایک طرف گائے کا دودھ ہے دوسری طرف بکری کا دودھ ہے، تو اس کیفیت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں کی تھکنیس، دونوں کی گریوٹی، دونوں کی جو غذائی اجزاء ہیں اور غذائی فوائد ہیں وہ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ میں جسٹ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آگے چل کر سونا اور چاندی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھجور کو کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں خوبانی استعمال کی جاتی ہے تو خوبانی کو بھی آپ اسی زمرے میں لا سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آلوچا یعنی آلو بخارا استعمال ہوتا ہے تو آلو بخارا کو بھی اسی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کشمیر میں چاول استعمال ہوتا ہے، ہمارے میدانی علاقوں میں گندم استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جو خوراک کے طور پر جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہاں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر پروڈکٹ سیم ہے تو 2 باتوں کا خیال رکھا جائے گا، ایک تو وہ پروڈکٹ کوانٹیٹی وائز سیم ہونی چاہیے اور دوسرا اس کو نقد ہونا چاہیے، یعنی اس میں ادھار نہ ہو۔ لیکن اگر پروڈکٹ ڈفرینس آ رہا ہے پروڈکٹ میں تو ایسی کیفیت میں صرف ایک شرط رہ جاتی ہے کہ وہ نقد بہ نقد ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور یہ کمی بیشی بالکل ایک فطری بات ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے پاکستانی کرنسی، ایک طرف ڈالر ہے، اس پر ہم بات کریں گے، مطلب یہ جو ٹریڈنگ والا ایشو یہ آگے چل کر ہمارا انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے جس پر بات کریں گے، چونکہ آج کل یہ مطلب کرنسی ٹریڈنگ اور بٹ کوائن اور یہ ڈیجیٹل کرنسیز اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب پاکستانی کرنسی اور ڈالر کو آپ دونوں الگ الگ جنس ہیں، دونوں الگ الگ پروڈکٹ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی 100 روپے اور ڈالر بھی 100 روپے، 100 ڈالر اور 100 روپے پاکستان کے برابر ہوں گے، نو، ایسا نہیں ہو سکتا، کمی بیشی ہوگی۔ 100 ڈالر کی ایکول جو پاکستانی قیمت بن رہی ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 28,000 کے قریب ہے، یا 27,900 800 جو بھی قیمت اس وقت ڈالر کی چل رہی ہے۔ لیکن شرط کیا اس میں اپلائی ہوگی کہ یہ سیم ٹائم پر کام ہوگا، یعنی آپ ڈالر دیں گے اور آپ روپے لے لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ڈالر آج دے دیں اور کہیں جی میں روپے آپ سے کل لوں گا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر دیکھیں ڈالر یہ جو کرنسی ہے اس پر بات کریں گے، لیکن سر دست میں یہ بتا دوں کہ چونکہ ان کی کرنسی ویلیو میں فلکچویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی صبح کچھ ریٹ تھا، دوپہر کو کچھ ریٹ ہے، شام کو کچھ ریٹ ہے۔ آپ نے جس وقت 100 ڈالر دیے اس وقت ریٹ تھا جی 276 روپے کا 1 ڈالر تھا،
شام کو وہ ریٹ ہو گیا جی 280 روپے ایک ڈالر کا ہو گیا، یہ ڈفرینس آ گیا۔ اب اس ڈفرینس میں نقصان ہو رہا ہے، کسی ایک سائڈ کا، دینے والے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ شام کو دیتا تو ڈیفینیٹلی اس کو 4 روپے ایک اضافی مل جاتے، مطلب ہے 4000 اس کو اضافی ملتے۔ تو یہ اس مزاج کا اچھا۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی اجزاء ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کھانے پینے کی اجزاء جو ہیں اگر باغ سے ہم تازہ اتار کے لائے ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ باغ سے جو تازہ اترے ہوئے پھل ہوتے ہیں وہ پرانے پھلوں کے ساتھ فروخت کیے، خرید و فروخت ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اب ایک شخص جو ہے وہ تازہ پھل لے کر آیا ہے اور کسی کے پاس پرانے پھل رکھے ہوئے ہیں تو وہ خشک ہو گئے ہیں، کھجور ہے، تازہ کھجور کی تازہ کھجور کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور جو پرانی کھجور رکھی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے، دونوں میں ڈفرینس آ رہا ہے، وزن میں بھی سم ٹائم ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے کیا کہا کہ بھائی اگر پروڈکٹ ایک ہے تو دونوں چیزیں، دونوں شرطیں اپلائی ہوں گی۔ دونوں شرطیں کون سی ہیں کہ بھائی کوانٹٹی اور ٹائم، کوانٹٹی اور ٹائم، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کو میں نے اپنے طور پر ایک فارمولا بنا ہوا ہے کیو او ٹی، کیو ٹی میں نے اپنے طور پر اس فارمولے کا نام رکھا ہوا ہے، کوانٹٹی اینڈ ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو کوانٹٹی کے اعتبار سے کیلکولیٹ کی جائے گی چیز اور ٹائم کے اعتبار سے وہ بھی سیم ٹائم پر ہوگا، مطلب ہے۔ لیکن اگر پروڈکٹ الگ الگ ہوتی ہے تو پھر کوانٹٹی کی قید نہیں رہے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی 28,000 پاکستانی روپے اور 100 روپے فرق تو آ گیا۔ اسی طرح آپ آ جائیے مطلب جو زرعی زمین ہے، بھائی زرعی زمین کی ویلیو بعض مقامات پر جو زرخیز خطے ہیں وہاں پر زرعی زمین کی ویلیو کچھ اور ہے، شہر کی جو زمین کی ویلیو کچھ اور ہے، تو دونوں میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت کہا جائے بھی اورنگی ٹاؤن میں ہم آپ کو 120 گز کا ایک پلاٹ دیتے ہیں، ڈیفینس کا 120 گز کا پلاٹ ہے، تو دونوں میں فرق آ رہا ہے کہ دونوں کے پلاٹ ہیں، دونوں ہی پلاٹ آ رہے ہیں، لیکن اس کی ویلیو میں اور اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے۔ تو شریعت نے ان چیزوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں جو کوانٹٹی ہے وہ ویلیو پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی موضوع ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے جو بات ہمیں بتائی وہ یہ ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ پروڈکٹ سیم ہے تو کوانٹٹی اور ٹائم دونوں کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر پروڈکٹ سیم نہیں ہے، اگر پروڈکٹ میں ڈفرینس ہے تو ٹائم فیکٹر جو ہے نا وہ ہر صورت میں اس کو خیال رکھا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب آ جائیے اگلے جو باب و بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام، کشمش کے عوض اور غلے کے عوض۔ اسی طرح اس میں جو حدیث بیان کی گئی وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، اللہ کے نبی نے مزابنہ سے منع کیا۔ والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا۔ بھائی مزابنہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ مزابنہ اصل میں ایک فقہی اصطلاح ہے، حدیث میں استعمال کی گئی۔ مزابنہ یہ ہے کہ بھائی درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجور کو خشک کھجور کے عوض بیچا اور خریدا جائے، یہ مزابنہ ہے۔ اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگوروں کو کشمش، چونکہ انگور خشک ہو کر کشمش کی مطلب شکل اختیار کر جاتے ہیں، یہ منقع کشمش اور انگور یہ تینوں ایک ہی مطلب چیز ہیں جو ٹائم کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ایریاز میں جاتے ہیں، تو ڈیفرنٹ ایریاز میں جا کر ان کی شکلیں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت نے اس حد تک ان کو سامنے رکھا ہے۔ اب وہ مثال میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ اور بھینس کا دودھ، میں نے ان تینوں کو الگ الگ بیان کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ درخت سے اتری ہوئی تازہ کھجور کو خشک کھجور کے عوض ماپ کر فروخت کیا جائے، تو یہ چونکہ خشک کھجور میں اور تازہ کھجور میں فرق ہے، وہی بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لیکن دوسرے پھلوں کے ساتھ یہ فروخت کی جا سکتی ہے، تازہ کھجور کو سیم کھجور کے ساتھ تو نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسرے کسی پھل کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ثمر سے مراد بیع الثمری، ثمر سے مراد وہ کھجور جو درخت سے تازہ اتری ہے، بالتمری وہی خشک جو مطلب کھجور ہے، وہ بیع الزبیب، اور یہ جو زبیب ہے یہ بیل پر لگے ہوئے انگور کو کہا گیا، اور کرم جو کشمش کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ قال والمزابنة ان یبیع الثمر بکیل ان زاد فلی وان نقص فعلی۔
مزابنہ یہ ہے کہ بھائی تازہ پھل کو خشک پھل کے عوض اس طرح ناپ کر فروخت کیا جائے کہ اگر زیادہ ہوا تو میرا اور اگر کم ہوا تو میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. تو یہ اس میں جو ہے نا اس طرح کی خرید و فروخت میں ڈیفینیٹلی کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. اچھا، اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا بخرسیا. یہ عرایا جو ہے نا بیع العرایا، اس کی وضاحت ہم آگے ایک مستقل باب میں کریں گے. اس کو ہم سر دست چھوڑ رہے ہیں کہ عمومی طور پر اس سے ممانعت ہے، لیکن بیع العرایا میں عرایا والے معاملے میں اس کی اجازت ہے. باب نمبر 76 میں باب بیع الشعیر بالشعیر، اس میں بھی وہی بات آ گئی. یہ حدیث ویسے پہلے ہمارے ساتھ گزر چکی ہے. باب بیع الذهب بالذهب، سونے کو اس میں حدیث جو آ رہی ہے وہ ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء، سونے کو سونے کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر. والفضة بالفضة الا سواء بسواء، اور نہ ہی چاندی کو الا یہ کہ برابر برابر. وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ، البتہ سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں فروخت کرو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب سیم پروڈکٹ ہو جائے گی تو وہاں پر شریعت نے ممانعت عائد کر دی ہے، کنڈیشنلی اس چیز کی اجازت دی ہے. ادروائز اگر وہ دو شرطیں جو ہیں وہ ان دو شرطوں کا کوانٹٹی اور ٹائم کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو اس کیفیت میں جو ہے نا سونے اور چاندی کی سیم جو ہے اس میں خرید و فروخت حرام ہوگی. یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ سونا جو ہے اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ 21 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا. ایسا نہ ہو 21 کیرٹ اور 24 کیرٹ میں بھی یہ الگ الگ پروڈکٹ ہو جائے گی. 21 کیرٹ اور 24 کیرٹ بھی الگ الگ پروڈکٹ ہے، یہ سیم پروڈکٹ نہیں ہوگی. اس میں اس حوالے سے مد نظر رکھا جائے. باب بیع الفضة، اچھا اس میں ایک حدیث میں ایک بات رہ گئی. سونے کو چاندی کے بدلے میں فروخت کیا جا سکتا ہے، چاندی کو سونے کے بدلے فروخت کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں الگ الگ پروڈکٹ ہیں، بالکل سیم، اس طرح جیسا کہ میں نے ابھی ڈالر کی اور روپے کی مثال دی ہے. چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت کرنا، یہ بھی وہی حدیث آ گئی. اس میں دو حدیثیں ہمارے پاس آئیں، اور ابو سعید الخدری کی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، بھائی برابر برابر فروخت کرو، ٹھیک ہے. ولا تشفوا بعضها على بعض، یعنی ایک دوسرے کو کم نہ کرو. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. اس میں دونوں شرطیں آ گئی، ایک کوانٹٹی بھی اور ٹائم. ولا تبيع منها غائبا بناجز، یہ ٹائم فیکٹر آ گیا آپ کے سامنے، اور کوانٹٹی کے حوالے سے یہ ولا تشفوا بعضها على بعض. اسی طرح باب بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کو دینار کے عوض ادھار فروخت کرنا. یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث لے کر آئے ہیں، بلکہ حدیث نہیں ہے اس میں، حدیث ہے، سوری، یہ پڑھ لیتے ہیں ذرا. اچھا جی، اس حدیث میں ان ابا صالح الزیات اخبرہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول الدینار بالدینار، کہتے ہیں کہ دینار کو دینار کے عوض اور درہم کو درہم کے عوض برابر برابر فروخت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. فقلت له ان ابن عباس لا يقول، میں نے کہا عبداللہ ابن عباس اس کو جائز نہیں قرار دیتے، وہ تو نہیں اس طرح کہتے. فقال ابو سعید سألته فقلت سمعته من النبي او وجدته في كتاب الله تعالی. تو میں نے ابو سعید الخدری کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں یہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، کیا آپ نے اس کو اللہ کے نبی سے سنا ہے یا قرآن میں اس کو مطلب پڑھا ہے، دیکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کل ذالک لا اقول وانتم اعلم برسول اللہ، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ اللہ کے رسول کے بارے میں اس حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ولکنی اخبرنی اسامہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ربا الا فی النسیہ، اسامہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہوتا ہے. تو یہ جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ابو سعید الخدری نے ایک عمومی قاعدہ جو پچھلی احادیث میں بھی ثابت ہو رہا ہے، جب وہ بیان کیا تو انہوں نے ایک ساتھی
سے سنا کہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ وہ اس میں جو بیان کرتے ہیں، میں وہ فائدہ پڑھ کر اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں جی کہ عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ دست بدست 1 دینار کو 2 دینار کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک سود صرف اس صورت میں تھا جب ایک طرف سے ادھار ہو۔ جب حضرت ابو سعید خدری کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، ابن عباس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کب تک لوگوں کو سود کھلاتے رہو گے؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، کھجور کے بدلے کھجور، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی فروختنا جائز ہے جب برابر برابر اور دست بدست ہو۔ جس نے زیادہ وصول کیا اس نے سود لیا۔ اس حدیث کو سن کر عبداللہ ابن عباس نے کہا، ابو سعید اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے، آپ نے مجھے ایسا کام یاد دلا دیا جسے میں فراموش کر چکا تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کی طرف سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس بہت سختی سے اس سے منع کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کی تعویل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جس میں کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جس میں کمی بیشی جو ہے وہ جائز ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے، آخری باب، بیع الورق بالذهب نسیۃ، چاندی کو سونے کے عوض ادھار فروخت کرنا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اور اس کا کچھ یہ جو ٹاپک ہے یہ والا، یہ کرنسی کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز آئے گا، تو اس کو ہم کرنسی کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کریں گے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔